حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ دریا کی موجوں کی مانند بے قرار ہوں گے، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت کیجئے، ہماری شفاعت کیجئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے یہ میرا مقام نہیں ہے شفاعت کرنا، یہ میرا مقام نہیں ہے، میرے مقام سے شفاعت کا درجہ کہیں اونچا ہے۔ تم حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، تو حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ حضرت ابراہیم کی خدمت میں لوگ حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے۔ وہ فرمائیں گے یہ میرا منصب نہیں، تم حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ۔ پھر وہ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، کہیں گے کیونکہ وہ اللہ کے کلیم ہیں، حضرت موسیٰ کی خدمت میں عرض کریں گے، وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں ہوں، میں اس لائق نہیں۔ تم حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ ہے۔ اب لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ میں شفاعت کے قابل نہیں، شفاعت کا درجہ منصب مجھ سے کئی دور اوپر ہے۔ تم جاؤ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، تم حضور کی بارگاہ میں جاؤ۔ بس سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ جمع ہو کر میرے پاس آئیں گے، اور میں کہوں گا کہ اس شفاعت کے لیے میں ہی مخصوص ہوں، رب نے مجھے ہی خاص کیا ہے۔ پھر رب مجھے اجازت عطا فرمائے گا، مجھے اجازت ملے گی، پھر مجھے ایسے حمدیہ کلمات عطا کیے جائیں گے کہ میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا ان کلمات سے۔ پھر میں اللہ کی حمد و ثنا تعریف کرنے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گا، اور مجھے کہا جائے گا اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اقدس کو اٹھائیے، اپنی بات کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کریں آپ کی شفاعت بھی ضرور قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا میرے رب میری امت میری امت میری امت، بس فرمایا جائے گا جاؤ جہنم میں سے ہر ایسے امتی کو نکال لو کہ جس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہے، بس میں جا کر یہی کروں گا۔ رب فرمائے گا جہنم میں جاؤ، جس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ حضور فرماتے میں جہنم میں جاؤں گا، جہنمیوں کو وہاں سے نکال لاؤں گا، پھر واپس آ کر پھر میں رب کی بارگاہ میں حمد و ثنا کروں گا، اور پھر رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور پھر کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اقدس اٹھائیے، آپ کو سنا جائے گا، کہیے آپ کیا کہتے ہیں، آپ کو عطا کیا جائے گا، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں میں پھر عرض کروں گا میرے امتی میری امت، تو رب فرمائے گا جاؤ جہنم میں اس کو بھی نکال کے لے آؤ کہ جس کے دل میں ذرہ برابر یا رائی کے برابر بھی ایمان ہے، اسے بھی جہنم سے نکال لاؤ۔ حضور فرماتے ہیں میں ایسا ہی کروں گا، اسے بھی جہنم سے نکال لاؤں گا، پھر واپس آؤں گا، پھر رب کی بارگاہ میں حمد و ثنا کروں گا، پھر رب کی حمد و ثنا توصیف و تعریف کروں گا، اور پھر سر انور میں سجدے میں جھکاؤں گا، اور پھر کہا جائے گا آپ کو سنا جائے گا، مانگے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، شفاعت کریں۔ میں عرض کروں گا اے میرے پیارے رب میری امت میری امت، بس وہ فرمائے گا جاؤ اسے بھی جہنم سے نکال لو کہ جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی بہت کم ایمان ہے، میں خود جاؤں گا تو جا کر ایسا ہی کروں گا، جس کے دل میں رائی کے برابر اور رائی سے کم ایمان ہے اسے بھی حضور جہنم سے نکال لیں گے، اور پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے میں واپس آؤں گا، چوتھی مرتبہ پھر رب کی حمد و ثنا کروں گا، رب کی توصیف کروں گا، رب کی تعریف کروں گا، اور پھر رب کے حضور میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ فرمایا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اقدس اٹھائیے اور کہیں آپ کو سنا جائے گا، مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کریں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ میں عرض کروں گا اے میرے پیارے رب میری امت مجھے ان کی شفاعت کی اجازت دیجئے۔ رب فرماتا ہے، حضور نے فرمایا کہ رب نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، بس وہ فرمائے گا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، مجھے اپنی عظمت اور کبریائی کی قسم ہے، میں انہیں ضرور جہنم سے نکال لوں گا جنہوں نے پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
احباب عزیز وقار، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان ہے، یہ رب نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو مقام عطا کیا ہے، اور یہ وہ تاج ہے شفاعت کا، صاحب تاج، شفاعت کا تاج رب نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سر پر سجایا ہے، وہ حضور کو رب نے شفاعت کا تاج عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے، آپ روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ میرے لیے ساری کی ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، پاک کر دیا گیا ہے، اور مجھے روب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، میرے لیے اموال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے، مجھے ہر سرخ اور ہر سفید کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور رب نے مجھے شفاعت عطا کی ہے۔ شفاعت رب نے مجھے عطا کی ہے، اور یہ شفاعت کا دروازہ صرف اور صرف رب نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ پہلا شخص ہوں کہ جس پر سب سے پہلے زمین شک ہوگی، قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر انور کھلے گی، مجھے جنت کے لباس سے ایک پوشاک پہنایا جائے گا، اور اس کے بعد عرش کی دائیں جانب اعلیٰ مقام پر کھڑا ہوں گا جہاں میرے سوا مخلوق میں کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہوگا۔ یہ صاحب تاج ہے جو حضور کو تاج شانوں والا پہنایا جائے گا، یعنی رب حضور کو اپنے عرش الہی پر بٹھائے گا، اپنے عرش الہی پر کھڑا کرے گا کہ حضور کے علاوہ کوئی اور وہاں پر کھڑا نہیں ہوگا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اور فرمایا کہ میں تجھے تیری امت کے بارے میں غمگین نہیں کروں گا، میرے حبیب میں تجھے تیری امت کے بارے میں غمگین نہیں کروں گا، اور رب نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ میری امت کے 70,000 ایسے امتی ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور ان 70,000 کے ساتھ ساتھ ہر ایک بندے کے ساتھ 1,000 بندہ جنت میں بغیر حساب کے جائے گا۔ 70,000 بندے میری امت کے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، لیکن ان 70,000 کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ساتھ 1,000 بندہ جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ احباب عزیز وقار، حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان دیکھیے، جو رب نے صاحب تاج، جو تاج پہنایا ہے عظمتوں والا، اور جو رب نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے سر پہ شفاعت کا صحرا سجایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر نبی کو ایک خاص قبول کی جانے والی دعا کا حق ہوتا ہے، جو وہ کرتا ہے اسے قبول کر لیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے وہ دعا جو ہے قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ قیامت کے دن میں اس دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے مخصوص کیا ہے۔ حضور نے فرمایا بعض انبیاء نے جلدی کر لی اس دعا کو کرنے کے اندر، لیکن رب نے مجھے اختیار دیا تھا یا تو اپنی امت بغیر آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں داخل کر لو، بخشوا لو، یا شفاعت کا حق یعنی دعا کا حق دیا ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے دعا کو چنا ہے۔ کس لیے؟ حضور نے فرمایا اس لیے کیونکہ جو دعا ہے یہ زیادہ نفع بخش ہے، میری امت کے گناہ گاروں کے لیے یہ دعا زیادہ نفع بخش ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو جو شفاعت کا تاج پہنایا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا میں۔ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے ساری اولاد کا سردار ہوں، اور سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی، قبر کھلے گی، اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی ہوں گا، اور میری سب سے پہلے شفاعت قبول بھی کی جائے گی۔ سب سے پہلے شفاعت بھی حضور فرمائیں گے، اور سب سے پہلے حضور کی شفاعت ہی قبول کی جائے گی۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت کے روز آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ میرا گمان یہی تھا کہ اس بارے میں تم سے پہلے مجھے کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ حدیث کے اندر تو بڑا حریص ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تم حدیث پر بہت حریص و حرص ہے تمہیں حدیث حاصل کرنے کے اندر۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن شفاعت سب سے، جو میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق ہو وہ خوش نصیب ہوگا کہ جس نے خلوص سے دل و جان سے پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے دل سے پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ، قیامت کے دن وہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھنی چاہیے، لوگ کہتے ہیں حضور کو علم نہیں کسی چیز کا، حضور کو پتہ نہیں کسی چیز کا۔ اگر حضور کو پتہ نہیں تو پھر اس حدیث کا انکار لازم آتا ہے، اس حدیث کا انکار لازم آتا ہے اس طرح، کیونکہ حضور کے دور کے اندر کافر بھی تھے، حضور کے دور کے اندر منافق بھی تھے، اور منافق اپنے اسلام کا بڑا اہتمام کرتے تھے، بڑی وضاحت کے ساتھ بڑا بندوبست کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ کلمہ صرف زبان سے پڑھتے تھے، دل سے کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ وہ تو کلمہ دکھاوے کے لیے پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل سے وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، وہ تو لوگوں کے لیے پڑھتے تھے۔ اگر حضور کو پتہ نہ ہو، اگر حضور کو پتہ نہ ہو کہ دل سے کلمہ کون پڑھتا ہے، زبان سے کلمہ کون پڑھتا ہے، تو حضور شفاعت کس کی کریں گے؟ حضور شفاعت کس کی کریں گے؟ جب رب نے کہا کہ جو کلمہ پڑھا اس کی شفاعت ہوگی، لیکن شفاعت اس کی ہوگی جو دل سے کلمہ پڑھے گا، تو ماننا پڑے گا کہ رب نے مصطفیٰ کو یہ شان عطا کی ہے، رب نے مصطفیٰ کو یہ مقام عطا کیا ہے۔ حضور ہر کسی بندے کے دل کے احوال کو بھی جانتے ہیں، اور حضور کو پتا ہے کہ کون کون ایسا بندہ ہے جو دل سے مجھ پر کلمہ پڑھتا ہے اور کون ہے جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ میری شفاعت کا مستحق وہ ہوگا کہ جو دل سے پڑھتا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ اور بڑی خوبصورت حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے روایت ہے، راوی کرتے ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی امت کے برے لوگوں کے لیے سب سے بہتر شخص میں ہوں۔ حضور نے فرمایا اپنی امت کے برے لوگوں کے لیے سب سے بہتر شخص میں ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا آپ ان کے اچھے لوگوں کے لیے کیسے ہیں؟ اپنی امت کے اچھے لوگوں کے لیے کیسے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اچھے لوگ اپنی اصلاح اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے، نیک اعمال کی وجہ سے اچھے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، جبکہ ان کے گناہگار لوگ میری شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔